قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجیے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے۔ فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیادیں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا۔ قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا۔ صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے۔ تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ، اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت۔ تو اب ایمان، اسلام اور احسان کی خبر ہوئی۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، روایت آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، عرض کرتا ہے متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اگر ہمیں زندگی میں ہوئی تھی تو اس حدیث کو سننے سے ہوئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ چونکہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے، انہیں یہ چاہ چڑھ گئے کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے گی۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت سیئاتوں کا فانتا مومن، جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ملے اور برائی کرنے سے تکلیف پہنچے تو مومن ہے۔ یہ علامت بیان فرمائی حضور نے، اگر تجھے خوشی ملے نا نیکی کرنے پر، اچھائی کرنے پہ خوشی ملے تو سمجھ تو مومن ہے، اور برائی اگر ہو جائے تو تو پریشان ہو جائے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور بندہ منافق میں فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا، کچل دے گا، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ سے۔ اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح مکھی بیٹھی تھی بدن پر، ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں، کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا احساس اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، یا ایک مکھی کے اڑانے کی سی کیفیت یہ ہمیں؟ اور گناہ یہ نہیں ہے کسی کو قتل کرے، کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے، نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے، نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے، خیال کا بہکنا بھی گناہ ہے، فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے
اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامان کرنا چاہیے، اور ہم ساتھ ساتھ جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے، تو پھر مبارک ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، میں نے حاجی نمازی بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منڈے ہی نہیں مانتے۔ ان منڈوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف منڈے نہیں مانتے۔ پتہ تو اسی موقع پہ چلنا ہے کہ تیرا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں، حضور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں۔ محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں، بہرحال وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا، ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے ربط کو مضبوط کر لیں۔ جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے جو ہے تجھے تکلیف پہنچے تو تو مومن ہے۔ قیل یا رسول اللہ فما الاسم، عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فداہ، فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے، چبن پیدا ہو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں، جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام نہیں پڑ گیا۔ اپنی حفاظت کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اشتباہ کی وجہ سے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں خرابی نہ آ جائے، اس لیے اپنی حفاظت کریں۔ اب آئیے ایک اس عنوان سے آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری، حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے حضور کے سواری پر۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا حضور میں حاضر، غلام حاضر۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے ساتھ صحابہ سے منقول ہے، جب بھی حضور پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر۔ حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر، کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے۔ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، امڑتے ہوئے پیار کی کہانیاں تو دیکھیے، کوئی یوں بھی پیار کیا کرتا ہے، محبت کے یوں اسلوب بھی ہوا کرتے ہیں۔ پھر کہا یا معاذ، معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں نوکر حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ من النار۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے۔ قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ یہ بات جو ہے وہ میں زمانے کو بتا نہ دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے، اتنی بڑی خوشخبری جب ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتا دوں۔ قال اذا یتکلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پھر ساری زندگی حدیث بیان نہیں کی۔ جب آخری وقت آیا تو اس وقت کہا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیان کر ہی جاؤں۔ تو پھر انہوں نے آخری موقع کے اوپر
فأخبر بها معاذ عن موته تعصما، گناہ کے ڈر سے کہ حضور کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کو سنیے، وہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کیسی کرم نوازیاں برسیں گی اس نے، حضور کے صدقے سے سب کچھ ہوگا، اللہ ان کے صدقے سے کرم دوبالا ہوگا۔ وہ کسی نے یہ شعر پڑھا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے اس کو ٹوک دیا، میں نے کہا یار وکیل نہ کہو، وکیل بمانا ایڈوکیٹ، چونکہ بات مقدمے کی چل رہی ہے، وکیل بمانا نگہبان، یہ تو درست ہے، لیکن یہاں تم وکیل بمانا ایڈوکیٹ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، لہذا چھوڑ دو۔ اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہے۔ جو وکیل ہے وہ اپنے موکل کے بارے میں جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، لہذا چھوڑا جائے۔ اور جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ جدھر جدھر ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے بخشش ہوتی چلے جائے گی۔ حضور فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو اللہ نے کہا محبوب آدھی امت کا حساب لے لیں گے، آدھی کو یوں ہی معاف کر دیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے، اسی لیے کہ حضور شفاعت کر کے ساری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ ماہ سیام کے حسین لمحے ہیں، اور یہ 5 دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ خوبصورت دن تھے، اور 5 دنوں حضور کے کرم اور حضور کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کے اجالے یہاں پھیلتے رہے۔ 2 دن شدید بارش کے باوجود بھی میں خوش ہوا کہ لوگ محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہے۔ آج دعا کا دن ہے، اور اللہ کے حضور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اس وطن عزیز کے لیے بالخصوص ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں۔ علماء کہتے ہیں دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، لیکن صورت قبولیت کی 4 ہیں۔ یا تو بندہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ انسان کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جاتا ہے۔ بندے نے کچھ مانگا لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا اور دے دیا گیا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے فی الفور نہیں دیا جاتا، کچھ وقت کے بعد ملتا ہے۔ اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہے جو اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی علماء نے بیان فرمائی، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا، پھر بندہ سوچے گا میری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کے بدلے مجھے آخرت میں دے دیے۔